اچیومنٹ تھی ان کی، اور خاص طور پہ اگر بات کریں ٹیکس امور کی بات کریں، انسانی حقوق کے امور کی بات کریں تو اس میں وہ خاصی دسترس رکھتی ہیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ۔ ناصر صاحبہ میں چاہوں گی آپ کامنٹ کریں ان کی تعیناتی کے حوالے سے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ عائشہ ملک کی تعیناتی جو ہے، کل انہوں نے اپنی حلف اٹھایا ہے سپریم کورٹ کی جج کے طور پہ، اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 17 ججز میں ایک خاتون شامل ہوئی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت دیر سے ہوئی ہے۔ باقی تمام ممالک جو ہیں سارک کے، مثلا بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، ملیشیا ہے، انڈونیزیا ہے، ان تمام ممالک میں ہمارے یہاں سے پہلے ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کی خواتین تعینات، اور میں سمجھتی ہوں یہ ضروری ہے۔ دیکھیے ڈائیورسٹی کے لیے پاکستان کی آدھی آبادی تقریباً خواتین پہ مشتمل ہے، اور خواتین کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، تنازعات، جن کے لیے وہ عدالتوں میں داد رسی کے لیے آتی ہیں، تو یقیناً وہاں پہ اگر خاتون موجود ہوں تو وہ ان کی بات کو سمجھنا زیادہ آسانی سے کر سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے تحمل سے سنتی ہیں خواتین بات، اپنا جو ہے ذہن اس کو اوپر اٹیچ کرتی ہیں۔ اور جسٹس گلزار صاحب نے کل یہ واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کی جو ہے میرٹ پہ لیا ہے، اور کوئی اس میں معاملے کا عمل دخل نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ جی سینیورٹی یہ ہے یا نہیں ہے، ہمارا آئین آرٹیکل 177 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی تعیناتی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ایلیویشن نہیں ہوتی۔ 160-70 ججز پاکستان میں فرق ہماری صوبائی جو ہیں ہائی کورٹ ان میں ہے، تو ہر بندہ تو وہ بن نہیں سکتا سپریم کورٹ کا جج، تو ان میں ظاہر ہے کہ اسی شخص کو اوپر لے کے جایا جائے گا جو میرٹ پر ہوگا، جس کی اہلیت ہوگی، اس کی قابلیت ہوگی۔ اب ہمارے یہ جو تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، یہ بھی کوئی اپنی سینیورٹی کے حساب سے نہیں ہوئے، نہ یہ جو تھے ثاقب نثار صاحب، یہ نہ بھی سینیورٹی کے حساب سے ہوئے، نہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔